قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے سورہ اخلاص، بہت اہم سورہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند یہ سورہ ہے قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ویسے بھی قل هو اللہ احد کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب، یعنی 10 پاروں کا ثواب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی 10 پارے پڑھ کر نہیں سو سکتے؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، 10 پارے پڑھنا کوئی آسان ہے سوتے وقت؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 قرآن ہم کیسے پڑھ لیں سوتے وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا، یعنی 10 پاروں کا ثواب۔ اب اندازہ لگا، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیے تو 30 پاروں کا ثواب ہو گیا، اور اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیے تو 33 سے زیادہ قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور بہت جاندار صورت ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ ایک صحابی کو اس صورت سے بہت محبت تھی، وہ سفر میں نکلے، لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے کے لیے بھیجا، امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، یعنی کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور آخر میں سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر رکوع کرتے تھے، ہر رکعت میں ان کا معمول تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی کہ یہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری ہر رکعت اسی پر ختم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے گی، یا اس کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا کر رہے گی۔ سورہ اخلاص۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس سورہ اخلاص کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائی کہ 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو گے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ جنت میں 1 محل بنا دیں گے۔ 20 مرتبہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ جنت میں 2 محل بنا دیں گے۔ 30 مرتبہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ 3 محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پھر تو ہم جنت میں بہت محل بنائیں گے، بہت آسان عمل ہے نا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کیا مشکل ہے، کتنا کم وقت خرچ ہوگا اس میں، پھر تو ہم بہت جنت میں محل بنا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت دینے والے ہیں، تم پڑھتے پڑھتے تو ہو سکتا ہے تھک جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتے۔ اس لیے بہت اہم صورت ہے یہ سورہ اخلاص کا اہتمام کرنا۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت جن کو دیکھ کر نہیں آتی، تلاوت جنہوں نے سیکھی نہیں ہے، تو وہ کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہیں، کتنا سارا ثواب اور آخرت کا ذخیرہ۔ اور جو لوگ اپنے میت کو بخشنا چاہیں ان کے لیے تو سب سے آسان چیز قل هو اللہ احد پڑھ کر بخشنا ہے۔ جو لوگ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں مرحوم کو، تو اس کے لیے سب سے آسان چیز قل هو اللہ ہے۔ اور یہ ایسا سورہ ہے جو ہر ایک کو آتا ہے، ہر عام سے عام آدمی قل هو اللہ احد تو جانتا ہی ہے۔ اس لیے یہ اگر 100 مرتبہ پڑھ کر اگر اپنے مرحومین کو بخشنا شروع کریں تو روزانہ 33 قرآنوں کا ثواب پہنچ جائے گا۔ آسان بھی ہے اور ثواب بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ صورت ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو فقر و فاقے کی شکایت تھی، ان کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے سلام کرو، اور ان کو سورہ اخلاص کا عمل قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ دستی غریبی دور کر دیں گے۔ کچھ دنوں تک صحابہ کرام جو ہیں بہت یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اس لیے ان کو کوئی شک نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو اس کی تاثیر یقینی ہے، اس کا فائدہ یقینی ہے۔ وہ یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔
جو بندہ جتنا یقین کے ساتھ جو بھی عمل کر لے اس کا اثر اللہ رب العزت ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی نے چند دن تک عمل کیا اور بعد میں اللہ رب العزت نے ان کی ساری تنگ دستی دور کر دی، صرف اسی عمل کی وجہ سے۔ تو خیر سورہ اخلاص بہت فضیلت کی صورت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ جلدی نماز ہو جائے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پر۔ قل هو اللہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ نماز میں کم وقت لگے، جلدی سے سلام پھرنے کا موقع مل جائے اور ہم باہر چلے جائیں۔ نہیں، یہ بری نیت سے نہیں، اچھی نیت سے، محبت سے، کہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی ہے، اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے اس میں، اللہ کی پیاری صفات ہے اس میں۔ اس نیت سے محبت کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔